ہم میں ہمارے شیوخ استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب دامت فیوض اور ہمارے شیخ حضرت مولانا خادم حسین صاحب دامت فیوض، اسی طرح ہمارے استادیہ مکرم حضرت مولانا عبید الرحمن صدیق صاحب اور استاد جی حضرت مولانا شوکت علی عوام صاحب، حضرت مولانا محمد عبداللہ ہزاری صاحب اور حضرت مولانا عبید نواز عثمانی صاحب موجود ہیں۔ یقیناً انہی سے ہم نے پڑھا، ادب ہو، درس و تدریس ہو، ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے۔ آج بھی جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ جامعہ عثمانیہ اقبال ٹاؤن سے پڑھ کے گئے ہیں، ان کے لیے استاد محترم حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب خصوصی طور پر انہیں نصیحتیں فرمائیں گے، تو ہمارا دل بہت خوش ہوا۔ ظہر سے لے کر اب تک ہماری نظریں یقیناً دروازے کی طرف تھی کہ ہمارے شیخ کب تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، اور پھر جن اساتذہ سے پڑھا ان سے آج جب دوبارہ کچھ سیکھیں گے، یقیناً یہ ہمارے لیے ہماری کامیابی کا سبب بنے گا۔ تو اب میں بلا تاخیر اپنے اس شیخ کو دعوت کے خطاب دینے لگا ہوں جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر ہیں۔ میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب ہیں۔ میں ان سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحتیں فرمائیں، لیکن استاد جی کے آنے سے پہلے آپ حضرات اپنے جاگنے کا ثبوت ضرور دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، صحابہ، استاد محترم حضرت مولانا فرید احمد صاحب حقانی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها۔ اللہ تعالیٰ کا مجھے بتاؤ کیا تعلیم ہوئی؟ وہ سارے خاموش، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء، ان کو ذرا بتائیے ان چیزوں کے نام۔ ملائکہ سے پوچھا تو کہا مجھے بتاؤ، اور آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ان کو بتاؤ۔ یہ حکم دے کر آدم علیہ السلام کو معلم اور استاد بنا کر ملائکہ کے مقابلے میں علم کی وجہ سے فضیلت اور مقام دے دیا۔
اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا اولاد آدم کو مقام اور درجہ دیگر مخلوق کے مقابلے میں خالق کائنات نے اس علم کی وجہ سے مرحمت فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار اللہ کے انعامات ہوئے اور احسانات ہوئے، مگر اللہ نے علم والے نعمت اور احسان نعمت علم اس بار اللہ نے اپنے ایک احسان جتلایا اپنے پیغمبر پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے پیغمبر آپ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے اپنا فضل کر دیا، علم وہ نعمت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو خالق کائنات نے امر دیا، حکم دیا کہ میرے پاس پیغمبر آپ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، مگر آپ علم والی نعمت کی زیادتی کے لیے مجھ سے مانگتے رہا، مجھ سے دعا کرتے رہا۔ قُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا قُرْ یہ دعا کے معنی میں اے میرے محبوب آپ دعا کیجئے اللہ سے، آپ مانگیے اللہ سے، کیا مانگیے؟ رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں زیادتی کرو، مجھے زیادہ علم عطا کر دے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صاحب وحی اور نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، یاد رکھنا ساری مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کا علم کل مخلوق کے علم سے زیادہ ہے، اور اس کے باوجود پھر حکم دیا گیا کہ آپ مجھ سے مانگیں۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان کچھ پڑھنے کے بعد اور کچھ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ سمجھ لے اب میں علامہ بن گیا، اب یہ بہت کچھ آ گیا، وہ انسان دنیا میں خسارے اور نقصان کے اندر جاتا۔ منہوبان لا یشبعان، دو حریص تو رجتے ہی نہیں، ان میں سے ایک علم کا حریص اور علم کا لالچی، یہ رجتا نہیں ہے۔ اس لیے پڑھائی کے دوران بھی اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اور پڑھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ذہناً طالب علم سمجھنا، اور مطالعے کے اندر اتنی رغبت رکھنا کہ 24 گھنٹے کے شیڈول میں نظام الاوقات میں کچھ وقت اپنے مطالعے کا ضرور ہے تاکہ علم زیادہ ہوتا رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے علم کے اضافے اور زیادتی کی دعا اور علم والوں کی مجلس، یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا کہ اگر علم والوں کی تھوڑی سی مجلس بھی نصیب ہو جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس بار انہوں نے ایک واقعہ لکھا، دو طالب علم جا رہے تھے اور راستے میں وہ بات کر رہے تھے خمسہ کے بارے میں، خمسہ کس کو کہتے ہیں، اور ایک مچھلیاں پکڑنے والا وہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، ان کا ساتھی نہ تھا، مگر ان کی دلچسپ گفتگو سن کر اس نے بھی کہا چلو میں ان کے آگے بھی نہ ہو جاؤں، برابر بھی نہ چلوں، مگر ان کے پیچھے اتنا رہوں کہ مجھے آواز آتی رہے۔ وہ قریب ہو گیا، وہ بات کرتے رہے۔ خیر خمسہ کی بات
مکمل ہو گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، طالب علموں کا اپنا راستہ اور مچھلیارے کا اپنا راستہ، وہ چلا گیا۔ اللہ کا امر اس نے مچھلی اس کے جال میں ایسی آئی کہ اس نے اپنی زندگی میں جب یہ کاروبار شروع کیا، ایسی مچھلی اس کے جال میں کبھی نہیں پڑی۔ اب ایک مچھلیاں بڑی خوبصورت، آدمی کہ دیکھتا ہی رہو، اس روز کو محفوظ کر لیا، گھر لے آیا، اپنی زوجہ واجدہ سے مشورہ کیا، اس کو کھا کے کیا نکالیں گے؟ یہ میں بادشاہ کو ہدیے میں دیتا ہوں اور ہمیں کچھ انعام دے دے گا تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ بن جائے گا۔ اس نے بھی وزارت داخلہ کے اختیارات کو سر انجام دیتے ہوئے اجازت مرحمت فرما دی اور وہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا کہ میں یہ مچھلی آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، آج تک ایسی مچھلی میں نے نہیں دیکھی۔ اور پھر واقعی بادشاہ بھی دیکھ کر حیران ہوا، ہوتے تو بادشاہ حیران ہوا، اس کی کابینہ کے لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ مچھلی آ گئی۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ کو کہا اس کو اتنا انعام دے، اس کو آجی سے ہم یہاں کتنا وقت گزارتے، کتنے انعامات سے ہمیں نہیں نوازا جاتا، اور ایک آدمی آئے تھوڑی دیر ایک مچھلی پیش کرے اور انعام لے کر چلا جائے اتنا بھاری مقدار میں۔ وزیر نے اپنی سیاست لڑائی اور کہا بادشاہ سلامت، اگر آمان ہو تو ایک بات عرض کروں، کہا یہ آپ کا حکم اللہ سے بلائی، یہ سارا کو بارتات کریں گے، مگر اس کو کہیں ایک مچھلی اور پکڑ کر اس طرح کی لے آئے تاکہ ہمارے پاس جوڑا ہو جائے اور پھر یہ ملاب ہو اور انڈے دیں، اس طرح کی مچھلیاں وافر مقدار میں ہمارے پاس ہو جائے، پھر آپ دوسرے بادشاہوں کو اپنی جانب سے ہدیے میں یہ مچھلیاں بھیجا کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی جاؤ ٹھیک ہے، مچھلی اور لاؤ۔ مچھلی کہاں سے آتی ہے؟ یہ تھوڑا پریشان ہوا، مگر اس کو وہ طالب علموں والی جو مجلس تھوڑی دیر نصیب ہوئی تھی علم والوں کی وہ یاد آ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا حکم اللہ راہ سے بلائی سر آنکھوں پر، مگر جو مچھلی میں لایا ہوں میں یہ ایک لایا ہوں، اگر اور بھی لے آؤں تو ان سے اولاد کی توقع نہ رکھنا، یہ تو خمسہ مشکل ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس کو انعام ہے۔ علم والوں کی مجلس تھوڑی دیر کی اگر آدمی تعلق بن کر رہے وہ ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے۔ اور آج تو بڑی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مدارس عربیہ کے ذریعہ ہمارے لیے علم کے حاصل کرنے کو آسان کر دیا۔ عارفان کا استاد ایک جگہ مل گیا، روٹی پکی پکائی مل گئی، ناشتہ مل گیا، روٹی مل گئی، استاد ساری ایک جگہ مل گئی۔ اللہ نے بڑی آسانی کر دی۔ حالانکہ آج سے کچھ عرصہ پہلا میں بہت دور کی بات نہ کروں، اگر اپنی زندگی کے ابتدائی شعوری ایام انہی کو اگر میں اپنے سامنے رکھوں تو لوگ ایک ایک کتاب پڑھنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا فلان جگہ ایک استاد صاحب شرح جامی بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، طالب علم سفر کر کے صرف شرح جامی کے لیے وہاں جاتا، اور پتہ چلتا فلان جگہ ایک استاد صاحب ہے وہ سلم العلوم بڑی اچھی پڑھاتے ہیں، وہ سفر کر کے صرف سلم العلوم پڑھنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ ہمارے
علاقے ایبٹ آباد کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے کاکول۔ اس کاکول جو گاؤں ہے اصل کاکول کا، کاکول گاؤں کے اندر ایک عالم تھے پرانے بڑے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے، اور انہیں فقہ اور اصول فقہ اس میں بڑی مہارت تھی۔ تو دور دراز سے طالب علم ان کے پاس یہ دو علم پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ ایک ساتھ ایک کلاس میں فقہ پڑھاتے تھے اور دوسرے سال اس کو اصول فقہ پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 سالہ کورس کر کے طالب علم وہاں سے چلے جاتے۔ کوئی مدرسہ باضابطہ نہیں تھا، محلے سے وظیفے مانگ کر، روٹیاں مانگ کر، اس کو ہم وظیفہ کہتے ہیں، وظیفے مانگ کر لائے جاتے۔ کوئی آدھی روٹی دیتا، کوئی روٹی کا چوتھائی دیتا، کوئی چھوٹی روٹی دے دیتا باقاعدہ۔ جب گھر میں پکتی تو گھر والوں کے لیے بڑی روٹی پکتی اور ایک چھوٹی روٹی پکتی ہوگی، کہتے یہ طالب علموں کا وظیفہ ہے۔ تو وہ روٹیاں مانگ کر لائی جاتی تھی، اور اس زمانے میں وہاں زیادہ سے زیادہ قوت لا یموت 30 طلباء کا انتظام۔ کتنا؟ 30 قوت لا یموت۔ قوت لا یموت، قوت لا یموت 30 طالب علم، اور 60 طالب علموں سے زیادہ ہو جائے گا۔ استاد صاحب کہتے تھے میں روٹی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں پڑھا دوں گا، روٹی جانے تو کیا ہو، تمہارا کام کیا ہے۔ اور جب 2 سال پورے ہو جاتے تو وہ جن طلباء کے 2 سال ہو چکے ہوتے تھے وہ تشریف لے جاتے، اور پہلے سال والے بھائی ہوتے تو پھر بزم ہوتی، اس بزم میں وہ اپنے ساتھیوں کو الوداع کہتے۔ جب ایک مرتبہ وہ موقع آیا، پہلے سال والوں نے بزم سجائی، اپنے ساتھیوں کو مرحبا کہنے کے لیے، اور انہیں پروکار طریقے سے اپنی محبتوں کے ساتھ، اپنی یادداشتوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ ساتھی جو جانے والے ہوتے، وہ مہمان ہوتے، تو انہیں وہ کہتے بھائی بتاؤ آپ نے اپنے تاثرات۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا نیک محمد، وہ پٹھان تھے۔ تو کہا نیک محمد صاحب کا جب سجائے سیکٹری نے نام لیا کہ مولوی نیک محمد صاحب اپنے تاثرات بیان کرتے، وہ جب مائک پر آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں ان دنوں میں سوچتا رہا کہ میں بزم میں اپنے کیا تاثرات بیان کروں گا، تو میں نے غور و فکر کر کے اپنے تاثرات کا ایک شعر بنایا ہے، بس وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، میری وہی تاثرات ہے۔ آجی بڑی اچھی بات، پھر شعر انہوں نے یہ سنایا، خود آپ نے بنایا نیک محمد صاحب۔ یا کہ شہر دیدم بنا میں کاکول، شہر لون ہے، یا کہ شہر دیدم بنا میں کاکول، روٹی نہ لسی چھڑی پھکا اصول۔ یہ انہوں نے اپنا تاثر بیان کیا اور بالکل صحیح تھا۔ یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کس طرح لوگ صبر کر کے اور ایسے مشقتیں اٹھا کر وہ محنت کر کے علم کو جگہ جگہ سے تلاش کرتے
تھے، آج تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دی، ایک ہی جگہ سے سارا کچھ مل جاتا ہے۔ میرے ایک استاد ہیں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ، ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ نے ہمیں سبق کے دوران ایک واقعہ سنایا تھا اپنی پڑھائی کا روٹی کی بڑی دقت ہوتی تھی، ملتا نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے زیادہ فکر ہوتی تھی، آپ نے بھائی صوفی عبدالحمید صاحب کا ذکر کیا، خیر وہ پیار محبت میں جو لفظ کہتے تھے وہ تو میں نہیں کہتا، مگر وہ کہہ سکتے تھے اپنے اس بھائی کے بارے میں، تو ان کا نام لیا۔ مجھے تو اس کی فکر رہتی تھی جب کہیں شدید بھوک کے باوجود روٹی ملتی، میں اپنے والے حصے میں سے بھی کوشش کرتا کہ صوفی کو دے، اور انہوں نے فرمایا ہم روٹیاں بعض اوقات جمعرات کو کسی مسجد میں جاتے، کہتے ہم مسجد کے مہمان ہیں، روٹیاں ہوتی اور کھاتے رج کر اور کچھ ہم خشک کر لیتے، اور جب ہمیں بھوک لگتی اور کوئی اور چیز میسر نہ ہوتی، یہ ان کے بیان کرتا الفاظ ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنے، وہ منظر مجھے مجلس کا اچھی طرح یاد ہے۔ فرمایا ہم اس کو چولہے پر رکھ کر اور پانی ڈال کر یخنی بناتے اور اس کے اندر شکر یا گڑ ڈال کر پکا 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 کر وہ ذرا گھٹا سا ہو جاتا، وہ شوربہ پی کر گزارا کیا کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں لوگوں نے برداشت کی، آج تو اللہ نے بڑی آسانی کر دی، سارا ایک جگہ جمع ہو گیا ہے۔ تو برحال علم اللہ نے حاصل کرنا ہمارے زمانے میں انتہائی آسان کر دیا ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کرنا، اپنے آپ کو فارغ ہونے سے پہلے بھی اور فارغ ہونے کے بعد بھی طالب العلم سمجھنا، اور وقت ضائع کیے بغیر علم کا حریص بن کر علم کو حاصل کرنے کی محنت اور جستجو کرنا۔ وما توفیق